ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے. اتنی بدنامی ہو گئی اس الیکشن کو کون مانے گا؟ پیر پگارا کا انتخابی نتائج کے خلاف احتجاجی دھرنے سے خطاب. حوروں کے روحانی پیشوا نے کہا اللہ اس ملک کو، ہماری فوج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ججز اور فوج کی اللہ رہنمائی فرمائے. انصاف اور عزت نہیں ہوگی تو امن و امان خراب ہوگا. سمجھ رہے تھے آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں ملیں گے، لیکن مل گئے. تاریخ میں پہلی بار آزاد امیدوار اکثریت سے جیتے اور سب کو ڈبو دیا. بانی پی ٹی آئی چور ہیں تو ہم سب چور ہیں. سیلاب آ رہا ہے، ایک جگہ سے روکو گے تو دوسری جگہ ڈوب جائے گی. اوپر کھچڑی بن گئی ہے. 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہے. 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کا رزلٹ بک چکا تھا اور پیمنٹ بھی ہو گئی تھی. اس الیکشن نے پروو کر دیا کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی لیڈر اب نیشنل لیول پہ، قومی لیول پہ کوئی بھی نہیں ہے. سب صوبے لیول پہ آ گئے. ہمارا پروٹیسٹ، احتجاج جو الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا اس کے خلاف ہے. باقی فوج ہماری اپنی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھال رہی ہے اس فوج سے ہم دور ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری فوج ہے جس کی وجہ سے ہم عزت سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے. بیوقوفی ہو گئی ہوگی، غلطی ہوتی ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. اگر عمران خان سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا. عمران خان چور ہے تو پھر ہم سبھی چور ہیں. چیف الیکشن کمشنر پر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. جی ڈی اے کے دھرنے سے سائرہ بانو کا خطاب. کہا بلاول بھٹو کی پارٹی پر 4 لوگوں کا قبضہ ہے. لیاقت جتوئی بولے زرداری صاحب نے کون سا کارنامہ کیا کہ چوتھی بار سن دے دیا. راشد سومرو نے کہا چوروں کو حلف اٹھانے نہیں دیں گے. ہمارا پالا اتنے غیرت مندوں سے نہیں پڑا. چیف جسٹس صاحب ٹی وی پر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہو گئے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ پہلے تو میں اس کو مذاق سمجھی تھی، لیکن پھر سمجھ آئی کہ یہ تو مذاق ہم 25 کروڑ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. چیف الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب آنکھیں کھولیں. آپ کی پارٹی کو یرغمال بنا لیا ہے 4 لوگوں نے. اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. اپنے گھر میں دیکھو کہ آپ کے گھر میں چور کون ہے. یہاں پر صرف ایک ٹریلر ہے. مختصر ہلکے بیٹھتے ہیں کہ اگلا احتجاج وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. ہم اس الیکشن کمیشن کو مسترد کرتے ہیں. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جنہوں نے آپ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالا، ارے 18ویں ترمیم کا مذاق بنا دیا گیا. الیکشن کمشنر صاحب کتنے میں سودا کیا، کیا قیمت لگائی ہے سندھ کے حقوق کی؟ زرداری صاحب نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ چوتھی بار اس کو سندھ دے دیا گیا ہے؟ زرداری صاحب کے سندھ نہیں بھیا جو سندھی یتیم آئے ہم مزاحمت کریں گے. یہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ جعلی مینڈیٹ ہے. زرداری صاحب ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. زرداری صاحب آپ ہی نہیں ہے، ہم سندھ لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. صرف احتساب سندھ لوٹنے والوں کا نہیں ہونا چاہیے، آروس کے گھروں کا بھی گھیراؤ ہونا چاہیے. اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، چوروں کو حلف اٹھانے نہیں دیں گے. انتخابات میں دھاندلی، جمہوریت پر حملہ ہے. مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کی پرہجوم پریس کانفرنس. سلمان اکرم راجہ بولے الیکشن میں عوام کی آواز بند کر دی گئی. بین الاقوامی مبصرین دنیا کو بتائیں کس طرح دھاندلی کی گئی. اندھیرے میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. عوام کو حق حکمرانی سے محروم رکھا جا رہا ہے. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن بولے یہ تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے. Sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. I want the international media, the international observers to take our message to the world. People of Pakistan have been denied their voice yet again. We would therefore be the federal party that we actually are. People's Party as just a Sindh party, PMLN, which got no more than 20 seats, fake seats given to them by fracturing the mandate of the PTI. جب تک پاکستان میں جمہوریت کو موقع نہیں ملے گا، استحکام نہیں آئے گا. 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے تھی
92 صرف ہمیں دی گئی ہیں. 85 سیٹس ٹوٹلنٹلی ہم سے لی گئی ہیں. 46 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس ویریفائڈ ڈیٹا موجود ہے کہ وہ لی گئی ہمارے ساتھ. میں جیت رہی تھی تو 6 پریزائڈنگ افسروں کو اٹھا لیا گیا. RO آفس میں نتائج تبدیل کیے گئے. NA71 سے PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ریحانہ ڈار کا الزام. ایاز امیر بولے پریزائڈنگ افسر نتائج کے تھیلے بھر کر گھومتے رہے, کسی نے ان سے رزلٹ وصول کرنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی. ہماری قوم کی ماں ہے, یہ ہماری مادر ملت کی جگہ ہے. خواجہ آصف نے DPO سے مل کر ظلم کرائے, مجھے بالوں سے گھسیٹا گیا. ووٹ میرا نہیں, عمران خان کا. میں جیت رہی تھی, مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے, میرے رزلٹ کو تبدیل کر دیا. میں دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں. پریزائڈنگ آفیسر سے رزلٹ لیا ہی نہیں گیا, ان کے ہاتھوں میں رزلٹس تھے, ان کے پاس بیگز تھے. کسی نے اتنا تکلف نہیں کیا کہ بیگز لے لیں. جو ڈے نائٹ رابری کراچی کی ہوئی, مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی بھول ہی گیا کہ پاکستان کے اندر ایک شہر کراچی بھی ہے. MKM کو تحفے کی شکل میں چیزیں بانٹی گئی. جتنا ووٹ تحریک انصاف کو شہر کراچی میں اس دفعہ ملا وہ شاید 2018 میں بھی نہیں ملا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر 19 سیٹیں جیتی ہیں, وہ ساری سیٹیں کھا گئے. MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول نیوز کانفرنس کریں. کراچی کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی کراچی میں اس دفعہ ثابت صرف ایک فیور ہوا ہے. ایک پارٹی اور ایک شخص کے حق میں بےایمانی ثابت ہوئی ہے, وہ ہے حافظ نعیم الرحمان. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ کم پڑے تھے, مجھے جتوا دیا. تو آپ تو برسوں سے پیارے تھے, راج دلارے تھے, اور انشاءاللہ تعالی 88 میں MQM آئی تھی, اور جب تک MQM ہے جماعت اسلامی کا حق ہے کہ وہ دھرنے بھی دیں, جمعے کی نماز کے بعد سیاسی عبادت بھی کریں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ متنبع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اب تک برداشت کر رہے ہیں امن کی وجہ سے. بات آگے بڑھی تو بات آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین PTI کے خلاف کسی کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان نے فضل الرحمان کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا 26 مارچ کو میٹنگ ہوئی جس میں قمر باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد نہ لاؤ, تو سب سے پہلے مولانا نے مخالفت کی. عدم اعتماد کی جلدی تو خود فضل الرحمان کو تھی. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ جالو تحریک عدم اعتماد, میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو, اور تو مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا کہ جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے, اور اس کی تاریخ بھی میں بتا سکتا ہوں, 26 مارچ کا وینیو بھی میں بتا سکتا ہوں. کسی کے کہنے پر ہم نے تحریک عدم اعتماد نہیں کر. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مولانا نے توہین کیا باقی جماعتوں. مولانا کی سربراہی میں وہ ڈالی گئی. اب ہمارے ساتھ تو کسی جنرل کی کوئی ملاقات نہیں. میرا مولانا سے سوال ہے کہ آپ نے پھر ہمیں کیوں دھکا دیا ایسی عدم اعتماد میں جس کی آپ کو کسی باہر سے آپ کو کسی نے تار ہلا کر کہا, یا وہ میٹنگ بتائی ہمیں کب. جنرل فیض وہ وہاں پر نہیں تھے, وہ تو اس وقت شاید تھنک کور کمانڈر ہوں گے. کہتے ہیں جلدی کریں. مریم نواز چاہتی تھی کہ عدم اعتماد نہ ہو اور حکومت کو وقت پورا کرنے دیا. آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات کے بعد PTI رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے پر جمہوری روایات کے مطابق آگے بڑھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ فار ایور حل ہو جائے. اور یہ بار بار جو 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں پھر متنازع ہو جاتے ہیں, پھر ایک سیاسی افراتفری ہوتی ہے, تو یہ غلط ہے. آج شیرپاؤ صاحب نے یہ بات کی اور میں سمجھتا ہوں بہت کام کی بات ہے. وہ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ تو ہمیں معاشی استحکام کا تھا, لیکن اس سیاسی استحکام کے نتیجے میں یہ جو عدم استحکام آیا, اس کے نتیجے میں اب معاشی عدم استحکام بھی آئے گا, اور وہ جو مقصد تھا انتخابات کا وہ فوت ہو گیا. تو آج ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ آپ اس ون لائن ایجنڈے پہ کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, اس پر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے آج ہمیں بہت ویلکم بھی کیا اور شیرپاؤ صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی کمیٹی سے بات کریں گے اور اس کے بعد اس سلسلے میں اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری بات بہت صبر سے سنی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میرے خیال میں اس حد تک ہی رہنے دیں کیونکہ اس سے آگے
ہم بھی ابھی اپنی پارٹی سے ڈسکس کریں گے تو تبھی ایک لائحہ عمل سامنے لا سکیں گے. تو میں ہمیں اتنی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگراں حکومت نے جاتے جاتے عوام کی زندگی اور مشکل بنا دی. پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول ₹2.73 اضافے کے بعد ₹275.62 فی لیٹر ہو گیا. ڈیزل کی قیمت بھی ₹8.37 اضافے کے بعد ₹287.33 فی لیٹر پر پہنچ گئی. آتے انہوں نے بم مار دیا. آنے والی حکومت اور بڑھائی کی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. مہنگائی ہے کہ لوگوں کا جینا حرام ہو گیا. ابھی لوگ کیا کریں گے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا, گیس رات کو مہنگے کر دیے. مہنگائی اتنا مار دیا ہے, پیٹرول بھی بڑھ گیا, ہر چیز بڑھ گئی. میں ساری جتنا بھی کرایہ مانگے پیسنجر دے رہا ہی نہیں ہے بھائی. پیٹرول روز مہنگا, تھوڑا کنٹرول ہونا چاہیے. مزدور 22,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں, خرچہ پورا نہیں ہو رہا. پیٹرول دنوں دن مہنگا کرتے پے ہیں. ان کو بجائے عوام کو ریلیف دینے کے الٹا یہ. بھارت میں پینٹ فیکٹری میں آگ سے 11 مزدور زندہ جل گئے. آگ کی شدت اور دھماکوں سے عمارت زمین بوس ہو گئی. حکام نے بتایا کہ تیزی سے پھیلتی آگ نے قریبی عمارتوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کالا باغ کے نواحی علاقے میں نیزہ بازی کے مقابلے ہوئے. ملک بھر سے 50 ٹیموں کے 200 گھڑ سواروں نے شرکت کی. نیزہ بازی کا جو پروگرام ہے یہ ہم ہر سال یہاں منعقد کراتے ہیں اور اس میں پاکستان سے, پنجاب سے, بنو سے, سب جگہ سے یہاں سے گھوڑا سوار آتے ہیں. اور اب بہار بائی ٹیکنالوجی. امریکی سائنسدانوں نے تیزی سے چارج ہونے والی بیٹری بنا لی. لیتھیم بیٹری سے 5 منٹ کے اندر چارج ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AINews.tv اور دیکھتے رہیے AINews.